السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرے پارے کے مسابقے کے مشارکین کے لیے آج 19th کلاس ہے۔ اس سے پہلے 18 کلاسوں میں ہم نے سورۃ البقرہ کے آخری حصہ اور سورۃ آل عمران کی 26 آیات کا مطالعہ کیا۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 27 کا مطالعہ کریں گے، 27، 8، 9 جہاں تک ہو سکے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، یعنی اپنی ذات کے بارے میں تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں لے جاتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، تو ہی ہے جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ مفسر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، تولج اللیل فی النہار کا کیا مطلب ہے؟ تو ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کرتا ہے، لے جاتا ہے، داخل کرتا ہے۔ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرنے کا مطلب موسمی تغیرات ہے۔ رات لمبی ہوتی ہے تو دن چھوٹا ہو جاتا ہے، اور دوسرے موسم میں اس کے برعکس دن لمبا اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے، یعنی کبھی رات کا حصہ دن میں اور کبھی دن کا حصہ رات میں داخل کر دیتا ہے، جس طرح سے رات اور دن چھوٹے بڑے رات اور دن چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ یہ تبدیلیاں جیسے کہ پچھلے ہی دنوں کچھ ٹائم پہلے 4، 4:30 وہ دن میں شمار ہو جائے گا، کیونکہ طلوع آفتاب ہو جاتا تھا، لیکن اب اگر ہم 1، 2، 3 مہینے کے بعد دیکھیں گے، بلکہ آج بھی آپ دیکھیں یا 1 مہینے کے بعد دیکھیں گے، تو یہی 4 رات میں شمار ہوگا، یہی 3:30 صبح کی رات کی رات میں شمار ہوگا۔ اسی طرح سے شام کا بھی معاملہ ہے، ابھی کچھ ٹائم کے بعد 6 تو رات میں شمار ہوں گے، ابھی تک تو 6 دن میں شمار ہوتا ہے۔ تو یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ دن کو رات میں، کبھی جو ٹائم جو گھنٹہ دن میں آتا تھا وہ رات میں آ جاتا، اور کبھی رات کا دن میں، یہ تبدیلیاں مراد ہے۔ اس کے بعد اسی طرح سے فرمایا تخرج الحی من المیت، مردے سے زندے کو اور زندے سے مردہ نکالتے ہیں۔ جیسے فرمایا نطفہ مردہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پہلے زندہ انسان سے نکلتا ہے، زندہ انسان سے نطفہ نکلتا ہے، پھر اس مردہ نطفہ سے انسان اسی طرح مردہ یعنی پہلے تو زندہ انسان سے مردہ نطفہ، پھر اسی مردے نطفے سے انسان بنتا ہے۔ اسی طرح سے
مردہ انڈے سے پہلے مرغی ہے نا، انڈا مردہ ہوتا ہے، اس سے جو ہے بچہ پیدا ہوتا ہے، زندہ چیز نکلتی ہے. اسی طرح سے پھر زندہ چیز سے، زندہ مرغی سے کیا نکلتا ہے؟ انڈا نکلتا ہے جو کہ مردہ ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے شان ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ہے کیا کہتے ہیں کمال ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جو یہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے تبدیلیاں کرتے ہیں. اسی طرح سے یہاں کافر سے مومن، مومن سے کافر پیدا فرماتا ہے. بعض روایت میں کہ معاذ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اوپر قرض کی شکایت کی کہ مجھ پر قرض ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ آیت پڑھا کرو. کون سی؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت اسے نوازتا ہے. وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے اسے ذلیل کرتا ہے. بیدک الخیر، سارا خیر اے رب تیرے ہی ہاتھ میں. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ بہترین دعا ہے قرض والے شخص کے لیے. اسی طرح سے فرمایا یہ آیت پڑھا کرو، اسی طرح سے یہ دعا پڑھا کرو. ورحمن الدنیا والآخرہ جو ہے والآخرہ ورحیمہما تعطی من تشاء منہما تمنع من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بہا عن رحمت من سواک اللہم اغننی من الفقر واقض عنی الدین. تو یہ دعا ہے، یعنی اے دنیا و آخرت کے رحمان، تو جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نہیں دیتا ہے. مجھ پر رحم فرما، مجھے مالدار کر دے، غنی بنا دے، اپنی رحمت سے مجھے غنی بنا دے. تو جسے چاہتا ہے غنی بناتا ہے. یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے غنی بنا دے، فقر سے اور نجات دے، اور میرے جو قرض ہے میری طرف سے اس کا بندوبست فرما. یہ بہترین دعا ہے. اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہ ایسی دعا ہے کہ تم پر احد پہاڑ جتنا قرض بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کا تمہارے لیے انتظام فرما دے گا. ٹھیک ہے، اللہ علم اس کا کیا حکم ہے اس روایت کا، لیکن یہاں پر مفسر رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. اس کے بعد کیا آیت میں بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، مومنوں کو چاہیے، کیا ایمان والوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں. یہ ان کے شر سے کس طرح بچاؤ مقصود ہو. اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. یعنی اگر تم مومنوں کسی و کافروں کو دوست بناؤ گے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تم پھر کس طرح سے ان کے شر سے بچو گے، وہ آپ پر ہے. اللہ تعالیٰ پھر جو ہے تمہاری حمایت نہیں کرے گا. اچھا، مفسر رحمہ اللہ بیان فرماتے اولیاء لا يتخذ المؤمن الکافر اولیاء، مومن کافر کو اولیاء نہ بنائے. اولیاء ولی کی جمع ہے. ولی ایسے دوست کو کہتے ہیں جس سے دلی محبت اور خصوصی تعلق ہو، جو کہ ایک انسان کو خالص جو ہے مومنوں سے ہونا چاہیے، نہ کہ کسی اور سے، جو دلی تعلق، دلی محبت ہو. اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان نے اپنے آپ کو اہل ایمان کا ولی قرار دیا ہے. جیسے اللہ کہتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. تو یہاں پر اللہ نے خود کو جو ہے ایمان والوں کو ولی قرار دیا، یعنی اللہ اہل ایمان کا ولی ہے. مطلب یہ ہوا کہ اہل ایمان کو ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ خصوصی تعلق ہے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی دوست ہیں، یعنی مومنین. اللہ تعالیٰ نے یہاں اہل ایمان کو اس بات سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو روکا کہ وہ کافروں کو اپنا دوست بنائے، کیونکہ کافر اللہ کے بھی دشمن ہے اور اہل ایمان کے بھی دشمن ہے. تو پھر ان کو دوست بنانے کا جواز کس طرح ہو سکتا ہے، یعنی کس طرح جائز ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو قرآن کریم میں کئی جگہ وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، تاکہ اہل ایمان کافروں کی موالات، یعنی ان کے ساتھ دوستی اور ان سے خصوصی تعلق قائم کرنے سے گریز کریں، بچے. خصوصی تعلق، جو دلی تعلق، دلی محبت ہوتی ہے، وہ صرف مومنین سے ہونا چاہیے. البتہ کہتے ہیں حسب ضرورت و مصلحت ان سے صلح کرنا، معاہدہ کرنا وہ ہو سکتا ہے.
یعنی مفسر رحمہ اللہ کہتے ہیں عمومی طور دلی تعلق کافروں کے ساتھ اس طرح نہیں ہونا چاہیے جس طرح مومنوں کے ساتھ ہوتا ہے. دلی دوستی ہوتی ہے، دلی محبت ہوتی ہے، وہ نہیں. البتہ تعلقات ہو سکتے ہیں، کبھی ان سے صلح کیا جا سکتا ہے، کبھی ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کیا جا سکتا ہے جیسے اللہ کے نبی نے بھی کیا. اور تجارتی لین دین بھی اس میں شامل، یعنی وہ بھی کبھی ہو سکتا ہے تجارتی لین دین. اسی طرح جو کافر مسلمانوں کے دشمن نہ ہوں، جو مسلمانوں کے دشمن نہ ہوں، ان سے اچھا برتاؤ بھی کیا جا سکتا ہے. حسن سلوک اور مدارکات کا معاملہ بھی جائز ہے، مدارات کا معاملہ بھی جائز ہے. اگر وہ کافر مسلمانوں کے دشمن نہ ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ سورۃ ممتحنہ میں اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. کیونکہ یہ سارے معاملات دوستی محبت سے مختلف ہیں. کہ تجارتی لین دین، صلح، معاہدہ وغیرہ، حسن سلوک، یہ وہ اس سے جو ہے یہ ایک الگ چیز ہے، اور دلی محبت وہ ایک الگ چیز ہے. یہ اجازت ان مسلمانوں کے لیے ہے جو کسی اور یہ اجازت کن کے لیے ہے؟ یعنی دوست جو ہے تجارتی لین دین، صلح، معاہدہ، حسن، یہ زیادہ تر ان علاقوں کے لیے ہے. یہ اجازت ان مسلمانوں کے لیے ہے جو کسی کافر کی حکومت میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ان کے لیے اگر کسی وقت اظہار دوستی کے بغیر ان کے شر سے بچنا ممکن نہ ہو تو زبان سے ظاہری طور پر دوستی کا اظہار کر سکتے ہیں، خاص کر جو مجبور، جو کسی کے تحت رہتے ہیں. قل ان تخفوا ما فی صدورکم، فرماتے ہیں اللہ تعالی کہ کہہ دیجیے یا رسول اللہ، اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ، جو تمہارے دلوں میں اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ بہرحال جانتا ہے. اللہ تعالیٰ بہرحال جانتا ہے. یعلمہ اللہ، اور اللہ جو ہے آسمان اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا. قیامت کا دن ایک انسان کو وہ گناہ و ثواب یاد بھی نہیں ہوں گے جو اس نے اپنی زندگی میں کیے ہوں گے، جو اس نے بلوغیت سے لے کر بڑھاپے تک کیے ہوں گے، وہ موجود پائے گا. وما عملت من سوء، وہ بھی پائے گا. تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، آرزو کرے گا انسان، تمنا کرے گا کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت سی دوری ہوتی. وہ کہے گا کاش یہ برائیاں میری نہیں ہوتی، یہ برائیاں میرے سامنے ہی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے. یحذرکم اللہ نفسہ، بار بار ڈرا رہا ہے. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر جو ہے رحم فرمائے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے اس حال میں جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بخش دے. یہ جو ہم تفسیر کی کلا سے کر رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو پڑھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور آخرت کے دن ہمیں تمام مصیبتوں سے نجات دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.